خاتون جج کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرنے پر سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کیس کی سماعت آج 5 رکنی بینچ نے کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس سماعت میں چیف جسٹس اطہر من اللہ نے فیصلہ سنایا کہ عمران خان پر فرد جرم 22 ستمبر کو عائد کی جائے گی۔ سماعت کے بعد عمران خان نے صحافیوں کے سوال گول کر دیے اور مسکرا کر چل دیے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سحر نیوز اور آج ہم حاضر ہیں ایک اور نئی سٹوری لے کر۔ ناظرین، پورے ملک میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ سندھ کا اکثریتی علاقہ پانی میں ڈوب چکا ہے، جبکہ جنوبی پنجاب کا بھی یہی حال ہے۔ جہاں ملک میں تباہ کاریاں جاری ہیں، وہاں ان کی بحالی اور ان کی امداد کا سلسلہ بھی زوروں سے جاری ہے۔ آج اس پر ہی ہم آپ کو ایک رپورٹ دکھائیں گے، مگر سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اسے آخر تک مکمل دیکھیے گا، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ سحر نیوز پر نئے ہیں یا پھر آپ نے اب تک سحر نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں اپنی آج کی یہ رپورٹ۔ پاکستان عوامی تحریک کلر کہار کی جانب سے آج 6 ٹرک امدادی سامان اور 25 لاکھ روپے لے کر ایک قافلہ چک بھون کے لیے روانہ ہوا، جس کی تفصیل بتاتے ہوئے پاکستان عوامی تحریک ضلع چکوال کے نائب صدر حاجی ملک طاہر محمود اعوان نے سحر نیوز کو بتایا کہ پاکستان عوامی تحریک اور تحریک منہاج القرآن کی جانب سے آج 60 ٹرکوں کا قافلہ امدادی سامان لے کر راجن پور روانہ ہوگا، جہاں پہلے ہی ہمارے کارکن سیلاب متاثرین کی امداد میں مصروف ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ قائد علامہ طاہر القادری کی ہدایت پر پاکستان عوامی تحریک اور تحریک منہاج القرآن کے کارکنوں نے راجن پور میں ایک خیمہ بستی لگا رکھی ہے، جس میں ہم متاثرین کو پکا پکایا کھانا فراہم کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں ان کے پاس نہ گیس ہے اور نہ ہی لکڑی، اس لیے ان کو کھانا بنانے میں دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں کی بڑی تعداد پانی میں گھرے افراد کی امداد کے لیے وہاں موجود ہے۔